الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريدة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة رواه مسلم وأصحاب السنن صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی آج کا عنوان گفتگو ہے نوافل۔ نماز کے دو حصے ہوتے ہیں، جو 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں ان کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ بعض رکعتیں فرض ہوتی ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ مانا یہ کہ آپ نے وہ نماز ادا نہیں کی، لیکن ہر نماز کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آدمی ادا نہ بھی کرے تو نماز تو ہو جائے گی، فرضیت تو ثابت ہو جائے گی، لیکن جتنا اسے اجر و ثواب ملنا چاہیے وہ محروم رہے گا۔ تو اس کے پھر آگے تو 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے وہ بھی تقریباً فرض ہی کے درجے میں ہے، وہ ہے وطر، یہ بھی تقریباً فرض ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل۔ تو فرض اور واجب کے علاوہ یعنی جو رکعتیں فرض ہیں، یہ جو وطر ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی رکعتیں ہیں ان کو نفل کہتے ہیں۔ ان کے پھر آگے میں نے ابھی 3 درجہ بیان کیے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، عام نوافل ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سنیں گے کہ نماز فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے اور کچھ ایکسٹرا عبادت بھی کرنی چاہیے، اور ان پر اللہ پاک بندے کو کیا عطا فرمائے گا، کیا اللہ تعالیٰ اسے اس بندے کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ بس آج کی اور آنے والے شاید 1-2 جمعوں میں یہی عنوان گفتگو ہو کہ جو نفلی عبادات ہیں، یعنی نماز فرض تو وہ تو اس کی معافی تک کوئی چانس ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں نماز کی شکل میں وہ کیا کیا ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ جو صاحبزادی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور یہ ہمشیرہ ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور یہ زوجہ محترمہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، پوری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ہر روز 12 رکعتیں فرض کے علاوہ ادا کرے تو فرمایا اللہ پاک اس نماز کے بدلے میں اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کی فردر تفصیل بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ 4 قبل الظہر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ فرمایا 4 رکعتیں ہیں ظہر کی نماز سے، یعنی ظہر کے فرضوں سے پہلے، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا اور 2 رکعتیں ہیں فرض ادا کرنے کے بعد، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اور 2 رکعتیں ہیں مغرب کی نماز کے بعد، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاء اور 2 رکعتیں ہیں عشاء کے بعد، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاء اور 2 رکعتیں ہیں فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ ٹوٹل 12 بنتی ہیں۔ جو آدمی پابندی کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں، اور جو آدمی ان کو پڑھے تو اس کے لیے پھر جنت کی بشارت ہے، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ اور بعض روایات میں عشاء کے بجائے عصر سے پہلے 2 کا ذکر ہے، اور بعض یعنی یہ روایات میں کوئی تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، لیکن وہ بھی کوئی اتنا حرج نہیں ہے، کیونکہ عصر سے پہلے بھی 4 سنتیں ہوتی ہیں، 4 کی رکعت آگے روایت بھی آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ سنتیں ادا کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو میں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت نفل اگر کوئی آدمی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے تو ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی آج عرض کروں گا۔ اب یہ جو 12 رکعتیں ہیں ان میں سب سے اہم کون سی ہیں؟ تو حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اس کے بدلے میں جو کچھ اللہ پاک بندے کو قیامت کے دن عطا کرے گا اس کے سامنے دنیا اور دنیا کے سارے خزانے ہیچ ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو پوری روئے زمین کے خزانے بھی دے دیے جائیں نا تو یہ کم ہے اس انعام کے بدلے میں، اس ثواب اور اجر کے بدلے میں، اس بدلے میں کہ جو اللہ پاک ان کے بدلے میں ایک اپنے بندہ مومن کو عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے حدیث پاک میں تھا لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اگر مجھے 2 آپشن دیے جائیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں لے لو یا 2 رکعت نماز فجر ادا کرو سنتیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سنتوں کو لے لوں گا۔ ساری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر ہیں یہ فجر کی 2 سنتیں۔ اور بخاری شریف مسلم شریف کے حدیث پاک میں یہ اور زیادہ بات ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منہ علی رکعتی الفجر۔ جتنے بھی سنتیں ہیں تمام کے آپ نے مجموع اس کا اجر و ثواب سمان فرما لیا، لیکن ان تمام سنتوں میں، تمام نفلی عبادات میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اہتمام فرمایا کرتے تھے فرمایا وہ فجر کی 2 رکعتیں۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہے،
یہ قریب قریب واجب ہے کہ اگر جماعت شروع ہو جائے ظہر عصر مغرب سے پہلے تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے عشاء کے، اور آدمی نے ابھی سنتیں شروع کی ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سنتوں کو توڑے جماعت میں شامل ہو۔ کیوں؟ بشرطے کہ اس نے ابھی ایک رکعت کا سجدہ نہیں کیا، یہ مسئلہ اس صورت میں ہے۔ اگر سجدہ کر لیا تو پھر توڑنے کی اجازت نہیں ہے، پھر 2 مکمل کریں اور 2 پڑھ کر اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں، وہ چاہے کوئی بھی سنتیں ہوں، زور کی ہوں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی سنتیں ہوں، ان سنتوں کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن فجر کی سنتوں کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جماعت کھڑی بھی ہے، ابھی آپ نے سنت ادا نہیں کی، تو بھائی ذرا سوچو، کیا میں سنتیں پڑھ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شامل ہو جائیں گے تو اب جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی بجائے ذرا پیچھے ہٹ کر فجر کی سنتیں ادا کریں، اس کے بعد جماعت کے ساتھ شامل ہوں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ سمجھے کہ اب میرے لیے 2 ہی آپشن ہیں، یا اگر میں نے سنتیں شروع کی تو میری فجر کی نماز رہ جائے گی، جماعت رہ جائے گی، اور اگر جماعت کے ساتھ شامل ہو تو سنتیں رہ جائیں گی، تو پھر سنتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن اب ان سنتوں کو آپ نے ادا کرنا ہے زوال سے پہلے اور طلوع آفتاب یعنی سورج جب چڑھ جائے 20 منٹ گزر جائیں اس کے بعد، اور زوال سے پہلے یہ ان کا ٹائم ہے۔ چونکہ فجر کے فرض جب پڑھ لیے جائیں تو کسی قسم کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فجر کے پورے ٹائم میں شروع سے لے کر اخیر تک کوئی نفلی نماز نہیں ہو سکتی سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ لیکن 2 سنتوں کا بھی جو ٹائم ہے وہ فجر کے فرض سے پہلے ہے۔ فجر کے فرض جب ادا کر لیے جائیں تو اب ان کا ٹائم بھی نہیں رہتا۔ ہاں، ان کو کب پڑھیں گے؟ 20 منٹ سورج طلوع ہوئے گزر جائیں اس کے بعد، اور زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ ہمارے ٹائم ٹیبل پر زوال کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، اس دوران ان کو ادا کرے۔ لیکن اگر وہ ٹائم بھی گزر جائے اور خدا نہ خواستہ کسی نے ان سنتوں کو نہیں پڑھا تو آپ ان سنتوں کی قضا نہیں ہے، چونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتے وہ آپ گناہ آپ کے ذمہ لازم ہو گیا ہے، کیونکہ سنتوں کا ترک گناہ ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اگر جماعت کے ساتھ آپ نے جماعت کی وجہ سے ان کو نہیں پڑھا تو پھر ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کے بعد 2 سنتیں ادا کریں، چونکہ ان کا اپنے یہ تو اپنی جگہ سے ہل گئی ہیں، لیکن ان کو تو اپنے مقام پر رکھیں نا، جو ترتیب ہے نماز کی۔ تو اس کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر یہ 4 سنتیں پڑھیں، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے۔ اب عصر کی نماز اور عشاء کی 4 سنتیں، تو بھائی عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سنتوں کو شروع نہیں کیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوں، اب یہ سنتیں نماز کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، چونکہ ان کا جو اصل مقام تھا وہ چلا گیا، اب چلا گیا تو پھر چلا گیا ہے، ان کی قضا نہیں ہوتی، اور یہ نماز کے بعد بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ کون سی؟ عصر کی اور عشاء کی، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے شروع کر لی ہیں اور اگر آپ پہلی رکعت میں ہیں تو بھائی پہلی رکعت میں آپ سلام پھیر دیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہوں، اور یہ عصر کی پہلی 4 سنتیں مغرب کی نماز کے بعد قضا کریں، کیونکہ عصر کی نماز جب فرض پڑھ لیے جائیں تو عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سورج غروب ہونے تک کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان کا
اور یہ بھی کتنی کریں گے؟ 2 کریں تو تب بھی ٹھیک ہے قضا، 4 کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن عشاء کی اگر آپ نے سنتیں شروع کی کہ نماز، اس لیے پہلے خیال کر لینا چاہیے کہ کتنے منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑے ہونے میں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ادھر سنتیں شروع کر لی ہیں اور ادھر جماعت شروع ہو گئی ہے، تو ان سنتوں کو مکمل کرنے کی تو اب اجازت ہی نہیں ہے، تو ان کو تو ہم نے توڑنا پڑے، لیکن آپ جلدی جلدی توڑ بھی نہیں سکتے۔ ہاں اگر پہلی رکعت کا سجدہ آپ نے کر لیا، رکوع سے اٹھ کے، تو آپ 2 رکعتیں پوری کریں، آپ نہیں توڑ سکتے ان کو۔ توڑنے کی اجازت تب ہے جب تک آپ نے سجدہ اور رکوع نہیں کیا۔ جب سجدہ کر لیں گے تو آپ توڑنے کی اجازت نہیں رہے گی، آپ ان کو مکمل کریں، اس کے بعد جماعت کے ساتھ ملیں۔ تو اگر مزید بھی کسی کو اس مسئلے میں سمجھ نہ آئے، اور یہ پڑھنے کا طریقہ بھی کہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں ان کی پہلی اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور تیسری رکعت بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کریں گے۔ اور جو عصر کی 4 سنتیں ہوتی ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں ہیں یا نفل 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر بھائی پہلی اتحیات بھی مکمل دعا تک پڑھنی ہے اور تیسری رکعت سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے۔ تو یہ ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز نفل شروع کرتا ہے تو شروع کرنے کے بعد ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی توڑ دے کسی ریزن کی وجہ سے تو ان کا قضا اگر کوئی بھی نیکی ہے، یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نیکی ہے، خاص کر کے وہ جو لازم نہیں ہے بندے کے ذمے، جتنی چیزیں بندے کے ذمے عبادت کے ضمن میں لازم نہیں ہے اور بندہ شروع کر لیتا اپنی مرضی سے، آپ اس کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا نفلی روزہ ہے، آپ نے نفلی روزہ شروع کر لیا، شروع کرنا آپ کی مرضی تھی لیکن چھوڑنا اب آپ کی مرضی نہیں ہے۔ شروع کرنا آپ کا چوائس ہے، آپ شروع کریں یا شروع نہ کریں، لیکن جب آپ نے روزہ شروع کر لیا اب آپ کی چوائس ختم ہے، آپ اس کو مکمل کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں ہیں، آپ نے کوئی بھی نفلی عبادت، کسی بھی قسم کی نفلی عبادت، مثلا آپ نے ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی تو کسی صاحب نصاب پر ایک واجب ہے نا، تو اس نے ایک اور بھی خرید لیا جانور، بھائی خریدنا آپ کی مرضی تھی، خرید لینا یہ آپ کی مرضی ہے، نہ خریدتے، لیکن جب خرید لیا تو اب یہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ہلاک ہو جائے یا کچھ گم ہو جائے یا کوئی چوری کر لے تو اس جانور کی جگہ دوسرا جانور قربان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ تمام نفلی عبادات کا حکم یہ ہے کہ شروع بندے کی مرضی ہے، لیکن جب شروع کر لیں گے تو اب چھوڑنا بندے کی مرضی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، کوئی والنٹری ورک آپ کرتے ہیں نا کسی کے پاس، تو والنٹری کسی کے لیے کام کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن جب شروع کر لیں تو چھوڑنا آپ کی مرضی نہیں ہوتا، چھوڑنا آپ اس کی مرضی سے ہے۔ جو کام آپ نے ذمہ لیا ہے آپ اس کو مکمل کریں۔ آپ آتے جناب میرا دل کرتا ہے مسجد کی میں کارپیٹ کو دھلانا چاہتا ہوں، یار ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ کارپیٹ کی واش کریں، لیکن لے لیے ذمہ داری تو آپ کرو، آپ اس کو مکمل کرو۔ کوئی بھی نفلی کام، والنٹری کام شروع کرنا بندے کے اپنے بس میں ہوتا ہے، لیکن شروع کر لے تو پھر چھوڑ نہیں سکتا اس کو، چھوڑنا بندے کے، یہی تمام دنیاوی معاملات میں بھی ایسے ہی ہے، کرنا بندے کی اپنی مرضی ہے، لیکن جب کر لے تو چھوڑ نہیں سکتا۔ کسی آدمی کو اپنے گھر میں دعوت پر بلانا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ نے بلا لیا تو اس کو کھانا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھانا نہ دیں، یا اس کو عزت کریں یا اس کی عزت نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلاؤ نہ بلاؤ آپ کی مرضی تھی نا، جب بلا لیا تو اب سارے تقاضے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، کیونکہ تمام نفلی کاموں میں حکم یہ ہے، شروع کرنے میں تو انسان کی مرضی ہوتی ہے، لیکن جب شروع کر لیں تو اس کے بعد انسان کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعد حرمہ اللہ علی النار، جو آدمی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ادا کرے اور 4 بعد میں، 2 سنتیں 2 نفل، فرمایا اللہ پاک اس انسان کو جہنم کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ جہنم اور وہ آپس میں میچ نہیں کریں گے، وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے انسان۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے بعد، یعنی جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اصل میں دیکھتا ہوں جب زوال کے بعد آپ نماز بہت پسند کرتے ہیں، یعنی یہ جو ٹائم ابھی شروع ہونے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زوال کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے، ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جمعے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا تفتح فیہا باب السماء، میں نماز اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وَيَنظُرُ اللَّهُ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بالرحمت الی خلقہ، اللہ تعالیٰ نظر رحمت کے ساتھ اپنے مخلوق کو دیکھتا ہے۔ اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھے تو میں اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان، اللہ تعالیٰ تو اس کو پوچھنا چاہتا ہے اور وہ آدمی اکڑ کر بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھ رہا، گپوں میں لگا اور بالکل یوز لیس ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت نماز پڑھنے کا اور خصوصاً جو نفلی عبادات ہیں، سنتیں اور نوافل ان پڑھنے کا، فرمایا اس کا ایک دوسرا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر اس نماز کی پابندی فرماتے تھے۔ یعنی ظہر کی نماز کی پابندی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی فرمائی اور باقی انبیاء کرام نے بھی فرمائی، تو فرمایا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس وقت اللہ کی عبادت، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا۔ اور آخری بات عرض کر کے ختم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی 4 رکعات قبل العصر حرم اللہ بدنہ علی النار، جو آدمی عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرے، اس کے باڈی کو، اس کے جسم کو خدا تعالیٰ جہنم پر حرام فرما دیتا ہے اور آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ جو عصر کی 4 سنتیں پڑھتا ہے نماز عصر سے پہلے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے انسان اپنا وقت یوں ہی بیکار کاموں میں اور بیکار ایکٹیویٹیز میں ضائع کرے، بہتر ہے کہ جب انسان کو وقت ملے تو اللہ کی بندگی میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے، خدا تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور یہ یقین کیجئے انسان کو بڑا پچھتاوا ہوگا مرنے کے بعد، بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا جو اس نے وقت ضائع کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے ہمیں 60-70 سال دیے ہیں، تقریباً ایوریج لوگوں کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو ابتدائی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بہت تھوڑے سے آدمی جو 80-90 کو کراس کرتے ہیں، یہ تقریباً ایوریج یہی ہے۔ تو بھائی اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو چانس دیتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کو اگر اپنا وقت انسان خود ہی ضائع کرے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آپ کام کریں، 24 گھنٹے مصروف رہیں، 8 گھنٹے نیند کے، باقی 7-8 گھنٹے کام کے، اور باقی فیملی کے معاملات، اور کچھ نہ کچھ اپنے لیجیے بھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ حضرات مہربانی فرمائیں، آگے چلیں۔ اور